کام کریں، بیٹھ کر صرف بات نہ کریں، تنقید نہ کریں، بیٹھ کر صرف منصوبہ بندی نہ کریں. اور میرے ملک میں بالخصوص یہ کام ہوتا ہے، تبصرے کرو، چینل کھولو، تنقید کرو، اندر کی خبر لے کے آؤ، کوئی کہانی سناؤ، کوئی نئی سٹوری بناؤ، لیکن کام نہ کرو. بڑی خوبصورت بات کی شاعر نے، اس نے کہا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. لوگ تعلیم نہیں حاصل کر رہے تو بھئی آپ ایک بچے کا خرچ اٹھا لیں، کسی غریب کا آپ اسے پڑھا دیں، ایک بندہ تو آپ کی وجہ سے تعلیم یافتہ ہو جائے. لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، بھوکوں مر گئے لوگ، حکومتیں کچھ نہیں کر رہی، آپ 10 بندوں کی ذمہ داری اٹھا لیں. آپ غریبوں کو دیکھ لیں، 10 لوگوں کے گھر میں آپ کھانا پہنچانا شروع کریں. اور یہ ہوتا رہا ہے، لوگ یہ کام کرتے رہے. یہ ڈیوٹیاں ہمارے بزرگوں نے سر انجام دی ہیں، 2 کر کے، 4 کر کے، 6 کر کے انہوں نے کام کیا ہے. اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، مسلسل کام کریں، مسلسل جد و جہد کریں، مسلسل ڈیوٹی کریں. اور پھر میری تیسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے اپنے گھر میں آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اگر آپ ذمہ داری ادا نہیں نہ کرتے تو احتجاج ہوتا ہے. ماں کو ٹائم نہیں دیتے تو ماں بھی احتجاج کرتی ہے، گھر والی کو ٹائم نہیں دیتے تو وہ بھی احتجاج کرتی ہے، دوستوں کو وقت نہیں دیتے تو وہ بھی اس کا شکوہ کرتے ہیں. تو آپ کے ذمے جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، کلاس میں وقت پہ نہیں آتے تو اس کا اظہار کیا جاتا ہے. ہم نے اپنے اپنے ذمے جو ذمہ داریاں لی ہیں پوری کرتے ہیں. میں آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایک ڈیوٹی دین کی بھی اپنے ذمے لیں. ایک ایک ڈیوٹی، ایک کام اپنے ذمے لے لیں. آپ اپنے اپنے علاقے کی مسجد میں جھاڑو دینے کی ڈیوٹی لے لیں. آپ یہ ذمہ داری لے لیں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا تو میں ہفتے کے بعد مسجد میں جاؤں گا اور قرآن مجید کو میں صاف کر کے، جھاڑ پونچھ کے، ترتیب کے ساتھ مرتب کروں گا. مجھے اگر ناظرہ قرآن مجید ٹھیک پڑھنا آتا ہے تو میں 10-11 بچوں کا روز سبق سنوں گا، آگے پڑھاؤں گا. کوئی ذمہ داری لیں، دین کی کوئی ڈیوٹی اپنے ذمے لیں. اگر مالی طور پر آپ تعاون کر سکتے ہیں تو کسی جگہ، کسی مسجد میں، مدرسے میں، خیر کے کسی کام میں شامل ہو جائیں. دین اسلام کے ساتھ عملاً تبلیغ میں اپنا کام کریں. ذمہ داری ہر دنیا کا کام مینج کر کے، مرتب کر کے کیا جانے لگا ہے. معیشت ہو، معاشرت ہو، تعمیرات ہو، دین کا کام ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے. محفل آ گئی، برکت کے لیے محفل کر لو، جمعہ آ گیا پڑھ لو، تراویح ایک حافظ صاحب مقرر کر لو. بھئی آپ اس کو مینج کریں. ساری دنیا میں چیزیں مینج کی جاتی ہیں، آپ اسے مینج کریں. آپ خطیب صاحب سے فرمائش کریں کہ مجھے آپ جمعے والے دن اس موضوع پر کچھ سنائیں. آپ مسجد کے امام سے اس بات کی فرمائش کریں کہ آپ تراویح میں جو قرآن مجید سنائیں گے مہربانی کریں ہمیں اس کا خلاصہ بھی بیان کر کے سنائیں. آپ تھوڑی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بیان کرنے والوں کا بھی ذوق بڑھے گا. کچھ تھوڑی ذمہ داری کا احساس کریں. صحابہ کرام نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ دین پھیلایا، بڑی جد و جہد کی. انہوں نے دیکھا کس علاقے میں ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے، کس میں تبلیغ کے لیے جانا ہے، کس علاقے میں کس طرح کر کے ہم نے ڈیوٹی سر انجام. مصر میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے فسطاط. وہ کہتے ہیں گھونسلے کو، پرندوں کے گھونسلے کو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوجیں لے کے وہاں گئے تھے. آپ نے وہاں خیمہ لگایا، کچھ دن وہاں قیام کرنا تھا. آپ کا وہاں خیمہ تھا. وہاں آ کے کبوتر بیٹھنے لگے، ایک کبوتری نے انڈے بھی دے دیے، وہاں گھونسلہ بن گیا. اب آپ جب وہاں سے ہجرت کرنے لگے آگے بڑھنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ خیمے اکھاڑتے ہیں، چلتے ہیں. جب وہ خیمے اکھاڑنے لگے تو دیکھا اوپر تو گھونسلہ بنا ہے، اس میں تو کبوتر رہتے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے 2 فوجیوں کے ذمے لگایا، فرمایا یہاں تم پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ، یہ خیمہ اکھاڑا نہیں جائے گا، اس کو یہیں لگا رہنے دیں گے تاکہ یہ کبوتر جو ہیں انہیں تکلیف نہ ہو. وہ 2 فوجی وہیں رہے، خیمہ لگا رہا.
وہاں پانی کا بندوبست کیا جاتا رہا، خوراک کا بندوبست کیا جاتا رہا۔ قریب قریب بستیوں سے جب لوگوں نے دیکھا نا یہاں لوگ موجود ہیں تو لوگوں نے وہاں آ کے مکان بنانے شروع کر دیے۔ وہ ایک پرندے کے گھونسلے کی حفاظت کے لیے کچھ دیر 2 سپاہی رکے تھے، اللہ نے وہاں پورا شہر آباد فرما دیا ہے۔ تو آپ ایک گھونسلے کی حفاظت شروع کریں، انشاءاللہ شہر آباد ہو جائیں گے۔ لیکن ہم گھونسلوں کی حفاظت کرنے کو بھی تیار ہیں۔ اب چوتھی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ایک ضروری کام بڑی بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے، تھوڑا سا اس کے پس منظر کو سمجھ لیں۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا حصہ بھی اسی میں آئے گا۔ دنیا کا نظام نہ 2 طریقوں سے چلتا ہے، ایک ہے نظام اسباب اور ایک ہے نظام غیب۔ ایک نظام اسباب سے چلتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، پانی ٹھنڈا کرتا ہے، انسان ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا نظام اسباب سے چلتی ہے اور اسی ترتیب سے نظام آگے چل رہا ہے۔ اور ایک ہے نظام غیب، جب اللہ اپنی رحمت کا فیصلہ فرمائے۔ تو ایک نظام وہ بھی ہے، وہ کیسے ہے؟ آگ جلاتی ہے، لیکن جب رب چاہے نا تو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظام غیب ہے۔ نظام اسباب یہ ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اگر رب چاہے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں نا، ہماری ساری کی ساری توجہ نظام اسباب پہ ہو گئی ہے۔ اسباب پورے جمع کرو، لیکن اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع بھی کرو۔ کئی دفعہ نا اسباب سارے بندے کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، پھر اسے ضرورت ہوتی ہے دست غیب کی، اللہ اس کی مدد کرے۔ جو آیہ کریمہ میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے اس میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، پر توبہ سچی کرنا، رجوع الی اللہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بعض اوقات سارے نظام ختم ہو جاتے ہیں، نظام اسباب، اس وقت ضرورت ہوتی ہے رجوع الی اللہ کی کہ نظام غیب آئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، آپ ایک رستے سے گزر رہی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، تو جس رستے آپ تشریف لے جا رہے تھے اس رستے میں بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ وہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ عورتوں کو گرفتار کر لیتا اور اپنی بدباطنی کا ثبوت دیتا۔ وہاں سے جناب سارہ گزریں، مسند امام احمد بن حنبل سے یہ حوالہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سارہ کو اس نے گرفتار کر لیا۔ جب وہ جناب سارہ کی طرف بڑھنے لگا تو اب وہ جتنے اسباب تھے نا اس وقت کے وہ سارے اختیار کیے گئے، لیکن اس بادشاہ سے جان نہیں چھوٹی۔ جب وہ بڑھنے لگا تو جناب سارہ نے پھر رب کریم کی طرف رجوع کیا، مصلی پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی مالک اب تو ہی کرم فرمانے والا ہے۔ آپ نے اس درد سے دعا فرمائی کہ وہ بادشاہ زمین پر بے ہوش ہو کے گرا اور تڑپنے لگا، قریب تھا کہ وہ مر جائے۔ تو حضرت سارہ پھر مصلی پہ بیٹھیں اور اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی مالک اگر یہ مر گیا تو مجھ پہ الزام آئے گا کہ میں نے مارا ہے، اسے مارنا بے ہوش ہی فرما۔ وہ بے ہوش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو پھر آپ کی طرف بڑھنے لگا، تو آپ نے پھر اللہ کی جانب رجوع کیا۔ جب دوبارہ رب کریم کی جانب رجوع کیا تو پھر وہ بے ہوش ہوا۔ کئی دفعہ وہ کوشش کرتا، لیکن آپ جب اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی تو بے ہوش ہو کے گر پڑتا۔ بالآخر آپ سے معافی بھی مانگی، آپ کو آزاد بھی کیا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب سارے اسباب جواب دے جاتے۔ ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، کچھ باتیں بڑی خوب ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جب سمجھ آتا ہے نا کہ رپورٹس، ادویات، ٹیسٹ اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ شاید یہ مریض بچے گا نہ، تو چونکہ مسلمان ملک ہے تو میرے وطن کے ڈاکٹر ایک خوبصورت جملہ بولتے ہیں
مجھے بڑا پسند ہے، وہ یہ نہیں کہتے اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں آپ دعا کریں۔ کیا مطلب کہ اب رجوع اللہ کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارے پاس جو شعور تھا، علم تھا، وہ ہم نے خرچ کر دیا، اب ٹائم ہے کہ رجوع اللہ کریں آپ اللہ کی بارگاہ۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اچھی باتوں کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے نا۔ یہ خوبصورت جملہ ہے کہ آپ دعا کریں۔ ایک وقت آتا ہے جب دعا کی ضرورت ہوتی ہے، دست غیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام 313 کو لے کے جب میدان میں آئے تھے تو ظاہری اسباب تو یہ تھے کہ 1000 سے مقابلہ کیسے ہوگا، تو پھر میرے کریم نے پتہ کیا کیا، حضور نے پھر رب کریم کی طرف رجوع فرمایا، اور پھر اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں آئی۔ ایک خاتون تھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابیہ ہیں، یہ مسلمان ہو گئیں، کفار نے انہیں مارا، تکلیف تھی، بڑی اذیت سے گزری، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ جب نظر آنا بند ہو گیا نا تو دور تھا مکے کا، کفار کی عورتوں نے معاذ اللہ تانا دیا کہ دیکھا نا لات و منات، یہ ان کے بتوں کے نام ہے، معاذ اللہ، لات و منات تیری نظر لے گئے، اب تو کیا کرے گی؟ تو انہوں نے جب یہ تانا دیا تو جناب زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا ایمان، عقیدہ، یقین، توکل، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع، سارے حوصلے جمع کر کے کہنے لگی چپ کرو، اگر میرا رب چاہے گا تو اسی طرح میری آنکھیں واپس لوٹا دے گا، پورے توکل سے۔ اور پھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ مہربانی فرما، یہ مجھے تانا دیتے ہیں کہ اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، مالک مہربانی فرما۔ وہ رجوع اللہ کیا، رات کو سوئی تھی تو آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، جب صبح اٹھی تو دونوں آنکھوں کو اللہ نے روشن فرما دیا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وقت ہے ہمارے اوپر کہ اب ہمیں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم استغفار کرتے ہو نا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے تمہیں رستہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوتا۔ کبھی نہ توجہ کریں، جب پوری طرح ٹوٹ جائیں نا پھر توجہ کریں رب کی جانب، جب پوری کوشش کریں کام نہ ہو تو پھر بیٹھ جائیں اپنے مالک کی بارگاہ میں، مالک اسباب جمع کر لیے اب تو مدد فرما۔ جب پوری طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بڑے آیا کرتے تھے، مہمان نواز بھی بڑے تھے، بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ تو قحط پڑ گیا مصر میں، غلہ ہی نہیں ملتا۔ حضرت ابراہیم کا ایک دوست تھا، آپ فلسطین میں تھے، وہ مصر میں تھا، آپ نے اس کے پاس اونٹ بھیجے کہ 4-5 اونٹوں پر غلہ اناج رکھ کے مجھے روانہ کر تاکہ میں اپنے جو میرے پاس مہمان جمع ہیں ان کو کھانا تو دے سکوں۔ وہ اونٹ روانہ ہو گئے، حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، چلے گئے اونٹ۔ اب مہمان جمع ہیں، ان کو بھی خبر دے دی گئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، غلہ مصر سے آنے لگا ہے، کھانا ملے گا۔ لیکن جب وہاں اٹھ گئے تو انہوں نے کہا قحط چونکہ بہت زیادہ تھا، اناج ساری ہم تقسیم کر چکے ہیں، اب تو ہمارے پاس غلہ نہیں ہے۔ وہ خالی آ گئے واپس۔ جب وہ خالی واپس آ رہے تھے نا اونٹ، تو جو آپ کے خدام لینے گئے تھے ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ہم اگر خالی واپس جائیں گے تو وہ جو مہمان ہیں وہ دیکھیں گے تو وہ تو بڑی آس امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں آج کھانا ملے گا، تو وہ تو بیچارے مایوس ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ رستے میں کچھ ریت بھر لی ان بوریوں میں اور اونٹوں پہ ان کو رکھ لیا تاکہ پھر جا کے حضرت ابراہیم سے عرض کریں گے، وہ خود ہی لوگوں کو سمجھا دیں گے، ایسے خالی اونٹ لے جانا بہتر نہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما تھے، خدام نے جا کے اندر جہاں وہ سامان رکھا جاتا تھا وہاں ریت سے بھرے ہوئے بوریے رکھ دیے، وہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ جناب ہاجرہ اٹھی، انہوں نے کہا میں منہ کھولتی ہوں، غلے کا گندم پیستی ہوں، کھانا بنا کے دیتی ہوں۔ جب انہوں نے
منہ کھولا نا اس کا بوری کا، توڑے کا، اس بوریے کا، تو کہتی ہیں اتنی بہترین گندم نکلی کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پیسی گئی، پکائی گئی، کھانا چلنے لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے، دیکھا لنگر چل رہا ہے، مخلوق خدا کھا رہی ہے۔ دنیا آوے تے کھا جاوے تے راضی ہوئے بلا، لوگ کھا رہے ہیں، چل رہا ہے سلسلہ۔ تو حضرت ہاجرہ، وہ خواتین گھر میں کچھ چیز آئے نا تو کہتی ہیں اس دفعہ چاول بڑے اچھے آئے، اس دفعہ گندم بڑی اچھی آئی، یا آٹا پس کے آیا، یہ بڑا عمدہ ہے۔ تو حضرت جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہو کے عرض کرنے لگی، یہ جو آپ کا مصری یار ہے نا، اس نے جو گندم بھیجی ہے بڑی کمال ہے۔ تو حضرت ابراہیم تو جانتے تھے بات کو، فرمانے لگے یہ میرے مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے، یہ عرشی یار نے بھیجی ہے، اور وہ جب بھیجتا ہے تو کمال ہی بھیجتا ہے، وہ جب عطا کرتا ہے تو بے حساب ہی عطا کرتا ہے۔ او میرے دوستو، امت کو ضرورت ہے اس وقت دست غیب کی۔ پاکستان کبھی نہ بنتا اگر اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقتیں مدد نہ فرماتی۔ اس ڈیوٹی میں انہوں نے کبھی کوئی کمی دکھائی تو اپنی زندگی میں جد و جہد کریں، کام کریں، بیٹھ کر صرف بات نہ کریں، تنقید نہ کریں۔